اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں خورشید شاہ صاحب سکھر میں موجود ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، پہلے ان کی بات سنتے ہیں۔ جو بات آئی ہے سامنے وہ بڑی افسوسناک ہے اور بات بڑی کلیئر واضح نظر ہو رہی ہے کہ نواز شریف کے موجودگی میں کوئی جی آئی ٹی ہو یا کمیشن ہو، اس کا فیصلہ صحیح نہیں آ سکتا، انصاف پہ مبنی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آئی ایس پی آر نے جو ٹویٹ دیا ہے، جو ان کی طرف سے کلیئرلی میسیج آیا ہے، وہ اس رپورٹ سے متفق نہیں ہے، ان کو رد کیا ہے۔ اور میں بھی اس رپورٹ کو ایز اے لیڈر آف اپوزیشن، ایز اے پارٹی رد کرتا ہوں، کیونکہ یہ رپورٹ بالکل واضح طور پہ آج سے کچھ دن پہلے، جس کی پریس کانفرنس میں ذکر بھی کر چکا تھا آج سے 4 دن پہلے اسلام آباد میں، کہ رپورٹ بڑی واضح ہو گئی ہے، پہلے آ گئی ہے، آ چکی ہے انٹیریئر منسٹر کے اسٹیٹمنٹ کے بعد، کہ اس رپورٹ پہ کوئی متفقہ فیصلہ نہیں آ رہا۔ جب متفقہ فیصلہ نہیں آ رہا تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ فیصلہ بہت سے لوگوں کو بچانے کے لیے، متفقہ فیصلہ کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹ جو آئی ہے وہ بہت سینسیٹیو مسئلہ تھا، اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر یہ بات ہوئی تھی، جو پاکستان کی ریاست کے لیے بہت خطرناک ایک زہر قاتل تھا، جو ان کی بات آؤٹ کروائی گئی، جس کا نہ صرف فوج نے مگر پاکستان کے ہر شہری نے، اداروں نے اس کا سیریس نوٹ لیا۔ اس کے بعد اس پہ کمیشن بنی، کمیشن پہ بھی جس جج کو، ریٹائرڈ جج کو رکھا گیا، وہ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہر بندے نے، اسپیشلی لاہور سے جتنے وکلاء تھے، ان لوگوں نے بھی کہا کہ اس رپورٹ میں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جس قسم کا جج انفارچونیٹلی اپائنٹ کیا گیا ہے وہ ملازم کے برابر ہے۔ تو چلو، میں اس کے کردار، اس کے پاس تو نہیں جاؤں گا، مگر وہ چیز آج واضح ہو گئی کہ پاکستان جو ایک بہت بڑی ریاست ہے، جو نیوکلیئر پاور ہے، اس ریاست کے ساتھ ملک کے وزیر اعظم ہاؤس میں جو سیکورٹی بیس ایک ڈسکشن تھی، اس کو منظر عام پہ لانا میں سمجھتا ہوں بڑی خطرناک بات تھی، اور اس پہ اس قسم کی رپورٹ کو آنا بہت خطرناک ہے۔ سیکنڈلی، انٹیریئر منسٹر نثار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رپورٹ ابھی آئی نہیں ہے، اور اس رپورٹ کے آنے سے پہلے یہ اتنا بڑا شور کیوں مچا ہے۔ بالکل جو شاید صحیح کہتے ہوں گے، میرے ہاتھ میں جو مجھے بالکل بھیجی گئی ہے آفیشلی میرے آفس میں، یہ رپورٹ ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس نے، کہ سیکرٹری فواد نے یا فواد حسین فواد کہتے ہیں اس کو، اس نے یہ اپنے سائن سے بھیجی ہے، جس میں اس نے اپنا اے پی این ایس کو بھی لکھ کے بھیجا ہے کہ جی اس کو ایکشن آپ لے لیں۔ پرائم منسٹر آفس سے یہ گیا ہے، اور اس کے بعد سید طارق فاطمی کو جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے، اس کے لیے بھی اس نے ان کی نوٹیفیکیشن کو ودرا کر دیا ہے اس رپورٹ پہ۔ اگر یہ رپورٹ چودھری نثار کے کہنے کے مطابق ابھی شائع نہیں ہوئی ہے، اور اس رپورٹ پہ یہ رپورٹ آ چکی ہے، تو اس پہ ایکشن ہو چکا ہے، تو وہ پھر کون سی رپورٹ تھی جو پرائم منسٹر ہاؤس کو بھیجی گئی، جس رپورٹ کے ریفرنس سے یہ رپورٹ، یہ ان دونوں کو دوش کیا گیا، ایکشن لینے کے لیے ریکمنڈیشن کی گئی۔ اس فیلیور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا، کیونکہ اس کی پریس کانفرنس آئی ہے، چودھری نثار ایک سینئر منسٹر بھی ہیں، تھوڑی سی اس میں سیاسی سوچ سمجھ ہے تو شاید نہیں ہے، وہ ان کو آج اسی وقت اس لیٹر کے بعد اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں آدھے گھنٹے، پونے گھنٹے کے بعد اس میری باتوں کے بعد چودھری نثار کو یہ جوش آنا چاہیے اپنے کیریئر کو بچانے کے لیے، اپنے سیاسی کیریئر کو بچانے کے لیے، کہ اس کی رپورٹ جو اس نے واضح طور پر پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم نے دی نہیں ہے، تو یہ ثبوت ہے۔ تو وزیر اعظم ہاؤس پہ یہ خط کیسے لکھا ان دونوں اشخاص کے لیے؟ تو یا تو وہ خط غلط ہے، یا رپورٹ کی بات غلط ہے، یا یہ لیٹر غلط ہے۔
اگر یہ لیٹر پی ایم کے سیکریٹری کا غلط ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک میں سب سے بڑی انارکی ہے۔ اس کے ساتھ اس رپورٹ کی لنکس میں اس طریقے سے بھی ملانا چاہتا ہوں جو قابل افسوس بھی ہے۔ ذاتیات، دوستی، تعلقات، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے عہدے پہ رہ کر، ریاست کے اہم عہدے پہ رہ کے یہ ذاتی تعلق بلا شک ہو، مگر ایسے ملک کے ساتھ جس ملک میں پاکستان کے ملبوسات کو بھی جلایا جائے کیونکہ اس کے اوپر صرف میڈ ان پاکستان لکھا ہوا ہو، اور ہمارا وزیر اعظم ایک بزنس مین کے ساتھ چھپ کے سیکرٹلی ملاقات کرے۔ جب چھپ کے ملتے ہیں تو شک اور شبہات بڑے واضح ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ بزنس ڈیل کیوں کی گئی ہے، کس ناطے سے کی گئی ہے، کون سی بزنس ڈیل ہے، کون سی دولت ہے جس کی وجہ سے میاں نواز شریف پاکستان جو ایک بہت بڑی مسلم ریاست ہے، اس کے وزیر اعظم اپنے بزنس امپائر کو بڑھانے کے لیے ہندوستان کے اس بڑے جو ہے ساجن جندال جس کا نام ہے اس کے ساتھ سیکرٹلی ملاقات کر رہے ہیں۔ اس میں نہ صرف پاکستان کے 20 کروڑ عوام نے اس کو نوٹس لیا ہے مگر ہر ادارے نے بھی اس کو نوٹس لیا ہوگا کہ یہ کس قسم کی پاکستان کی ریاست ہے، جو ایک ہندوستان کے بہت بڑے جو بزنس مین ہیں ان کے ساتھ یہ خبریں تو واضح تھی، پہلے بھی تھی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے ہندوستان کے ساتھ مل کر بزنس کا بہت بڑا چرچا تھا، اور وہ چرچا اب ایکسپوز ہو چکا ہے، سامنے آ چکا ہے۔ قوم کو اس سے بڑھ کر کیا چیز چاہیے کہ جس ملک کا سربراہ ہندوستان کے ساتھ، جو ہندوستان کا وزیر اعظم کبھی ٹرین میں مسلمانوں کو جلا دیتا ہے یا آج راستوں میں مسلمانوں کا جینا حرام کر چکا ہے، اور ہندوستان میں مسلمان اپنے آزاد زندگی سے خوفزدہ ہے، اس وقت ان حالات میں اس ملک کے وزیر اعظم کو کبھی اپنی منگنیوں میں بلاتے ہیں، کبھی اپنی خوشیوں میں بلاتے ہیں، اور کبھی چھپ کے ان کے لوگوں سے ملتے ہیں اور بزنس کی باتیں کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ساری باتیں پاکستان کے لیے بڑی فکر مند اور میں سمجھتا ہوں شکوک و شبہات میں شامل ایک چیز ہے جس سے تکلیف ہوتی ہے ہمیں اور پاکستان کے لوگوں کو۔ شاہد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیک ڈور پالیسی کی جا رہی ہے، ان کا آنا ویزا نہیں تھا، مری میں جا کے ملاقات کرنا ویزا صرف اسلام آباد کا تھا؟ دیکھیں، یہ کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے، یہ فنانشل ڈپلومیسی ہے جو پرسنل میاز امپائرز کے لیے تھی۔ اچھا بھائی، ہمارے پاس ایک کلچر نہیں ہے استعفیٰ دینے کا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ افغانستان میں اٹیک ہوا، وہاں کے آرمی چیف نے استعفیٰ دے دیا، وہاں کے منسٹر نے استعفیٰ دے دیا، آپ نے چودھری نثار کے لیے، باقی اپوزیشن نے پتہ نہیں ان گنت مرتبہ استعفیٰ کا مطالبہ کیا ہے، پرائم منسٹر سے مطالبہ ہوا ہے، لیکن یہاں پر کلچر نہیں ہے استعفیٰ دینے کا۔ لگ رہا ہے کہ یہ آپ کے مطالبے پہ کوئی دونوں میں سے کوئی استعفیٰ دے گا؟ دیکھیں، پہلی تو میں اس بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ اس بات پہ جس پہ کمیشن بنائی گئی اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے، جو شروع میں نے کہا کہ میاں نواز شریف کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے جو بھی کمیشن رپورٹ آئے گی، جو بھی رپورٹیں آئیں گی وہ اس قسم کی آئیں گی۔ اب پاناما کے سلسلے میں ایک GIT بنائی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا اس سے بھی بدتر رپورٹ آئے گی اور وہ آپ اور ہم دیکھیں۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کو بہت بڑے دھچکے لگتے ہیں، اس کی ساورنٹی، انڈیپینڈنسی کو بہت بڑی چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے استعفیٰ کا، استعفیٰ یہ تو ایسی استعفیٰ ہے جس کے لیے اس نے خود آن کیا ہے نیشنل کپ پہ، نیشنل میڈیا کے سامنے، کہ یہ نوٹیفیکیشن میں نے نہیں نکالا ہے، وزارت داخلہ نے نہیں نکالا ہے، جس کا ثبوت میں نے آپ کے سامنے دکھایا گیا کہ یہ جو لیٹر نکلا ہے یہ اس نوٹیفیکیشن پرائم منسٹر ہاؤس سے، اس نوٹیفیکیشن کے ایشو ہونے کے زمرے سے ہی ہوتا ہے، اس کے ایشو ہونے کے بعد ہی نکل سکتا ہے کہ ان کو نکالا گیا ہے دونوں کو۔ ہاں، اس نوٹیفیکیشن میں کوئی تیسری چوتھی بات ایسی آ جاتی ہے جو اس لیٹر میں نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر سمجھ میں آئے گی کہ وزیر اعظم ہاؤس اس میں انوالو ہے، جس نے غلط لیٹر نکالا ہے، اس کو غلط تشریح کی ہے۔ مگر سیم چیز ہے، ان دونوں کے اوپر ایکشن ہے، دو بندوں کو ریکمنڈ کیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں پھر چودھری نثار کو تو
रहने का कोई अखलाकन जवाज नहीं। बाकी ढीठ लोग हैं, चलते रहे। अच्छा, चौधरी निसार का कहना यह था कि जो नोटिफिकेशन निकाला जाएगा वो डॉन लीग्स के हवाले से जो कमीशन की मुकम्मल रिपोर्ट है उसके मन ऑन वैसे का वैसे ही नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और वो नोटिफिकेशन निकालने का इख्तियार सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास। बिल्कुल मैं मानता हूँ, बिल्कुल वो सही कहते हैं कि मन ऑन कमीशन की रिपोर्ट को सिर्फ इंटीरियर मिनिस्ट्री निकाल सकती है। मगर मैं पूछता हूँ कि ये फिर क्या, ये क्यों वज़ीर आज़म हाउस ने ये नोटिफिकेशन लेटर निकाले हैं? जिन दो बंदों का जिक्र पहले ही हो रहा था, इन दोनों को निकाला जा रहा है, दोनों पे एक्शन हो रहा है। तो APNS को भी लिखा गया है उसके नोटिफिकेशन के रेफरेंस से, कमीशन की रिपोर्ट के रेफरेंस से, और फॉरेन उनका जो स्पेशल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन है वो भी रद्द किया गया है इसी के रेफरेंस से। अब इससे बाकी बचता क्या? आज जो चौधरी निसार ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शाहजाद, उसमें उन्होंने सिंध गवर्नमेंट पर और आपकी पार्टी पर संगीन किस्म के बदनवानी के इल्ज़ामात आयद किए हैं और लैंड ग्रैपिंग के इल्ज़ामात आयद किए हैं कि कराची की कीमती ज़मीन को सिंध हुकूमत में शामिल वज़रा जो है ख़रीद व फ़रोख्त में मुलविस हैं और उसके अलावा अरबों रुपए की करप्शन का भी उन्होंने जिक्र किया है। इस हवाले से आप क्या करेंगे? उनका कहना है कि जो लापता अफराद हैं, जरदारी साहब के जो करीबी साथी, उनकी जिम्मेदारी हुकूमत सिंध पे आयद होती है, और अगर जरदारी साहब को ये बात पता है कि वो किसके पास है तो मुझे बताएं। ये जरदारी साहब को तो पता है और जहाँ नहीं पता है, मगर इंटीरियर मिनिस्टर को पता है। और जहाँ तक करप्शन की बात है तो पानामा का स्कैंडल आने के बाद मुस्लिम लीग के इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि करप्शन की बात करते हैं, जिसकी 542 पेजेस पे करप्शन की कहानियाँ लिखी हुई है जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखी है। इसके बाद इनको ये करप्शन की बात करना उनके मुंह पे नहीं सजता। ये ऐसा ही है कि आसमान को थूको अपने मुंह पे लगे, ये उसकी ऐसी बात है। अच्छा, ISCR का ये भी कहना है कि मुकम्मल जो रिपोर्ट पे सिफारिशात पे जो अमल नहीं किया गया, तो आप समझते हैं कि 2-3 लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, दीगर अहम शख्सियात को अभी भी बचाया गया? देखिए, ये बात छुपी हुई किससे नहीं कि उस मीटिंग के बाद किन किन लोगों ने राब्ते किए, वो कनेक्शंस मिल चुके हैं, उनके पास है कि किन ने 3 मरतबा बात की है, किसने 7 मरतबा बात की है, किसने 2 मरतबा बात की है, किसने 1 मरतबा बात की है। वो सारी रिपोर्टें मौजूद हैं। अब जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो इस बात पे ही चीख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मौजूद थी, उसके बाद ये हुआ है, तो उसके बाद रिजल्ट उनके सामने वो भी पड़ा है, ये भी आया है। तो ये सिंधी में कहते हैं कि हथ टोकी रिपोर्ट है, यानी प्रेशराइज रिपोर्ट है, अपनी मर्जी की ली गई है रिपोर्ट। आज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एक जलसे से खिताब कर रहे थे, जिसमें कल PTI की तरफ से जो जलसा हुआ उसमें ख़वातीन की शिरकत थी। उस जलसे में उसको उन्होंने बड़ा शदीद तनकीद का निशाना बनाया है कि ये जो माएँ बहनें ये घर में बैठ के खाने पकाने का काम करे बनिस्बत सियासत करने की। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि फिर सबसे पहले मेरी बेटी है मरियम नवाज को, उनको इमीडिएटली घर बिठा दे नवाज शरीफ और किचन में भेजें, और ये उसकी पहले पहल खुद कर ले, उसके बाद दूसरों को कह दे। अभी देखें, जिस बंदे को यही पता नहीं है, जो बंदा हर मुमकिन कोशिश करता है। बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और दुनिया जानती है, क्रेडिबल लेडी थी, बहुत बड़ी सियासतदान थी। औरत किसी मुआशरे में भी, इस्लाम के अंदर भी, मियाँ साहब अपने आप को मुसलमान कहते हैं, पक्के मुसलमान कहते हैं। इस्लाम में देखें कि औरतें मर्दों के साथ जंगों में शरीक होती थी। जंग बदर को देखे, जंग अहद को देखे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी अहद में जंगें हुई हैं उसमें औरतें साथ रही हैं। अब ये मुसलमान औरतों को सिर्फ रोटी तक लेके जाता है। अब पाकिस्तान के 51% पॉपुलेशन जिसका वोट लेके वज़ीर आज़म बनता है, उनकी सोच अपने नाक के नीचे भी नहीं जाती। अपनी बेटी को जिसको सियासत में लेके आए हैं, जो सियासत कर रही है, वो मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है, मुझे उनके लिए एहतराम है। बेगम कलसूम नवाज एक खातून थी। मियाँ साहब, आप जब जलावतन हुए थे या जेल में गए थे तो वो खातून मर्दों से ताकतवर होके जो तेरे मर्द तेरे साथ में आज घूम रहे हैं, जो घरों में बंद थे,
جو پرویز مشرف سے رابطہ کرا کے کہتے تھے کہ ہمیں ہاتھ نہ لگاؤ، ہم گھر جا رہے ہیں، پولیس کا گھیرا ڈالو، میں جن کی بات کر رہا ہوں میاں صاحب آپ سمجھتے ہیں اس کو، وہ خاتون 3 گھنٹہ لیفٹر میں کھڑی ہوتی تھی اور تیری تحریک چلاتی تھی، خاتون تھی، اور تو خاتون کو کہتا ہے کہ جاؤ گھروں میں بیٹھو، آج پتہ پڑے گا، تو گھر جا، پتہ پڑے گا کلثوم نواز تیرے ساتھ کیا کرتی ہے۔ شاہ صاحب آپ یہ فرمائیے، میاں نواز شریف نے 2013 کے الیکشن میں 6 ماہ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، آج نے اس نے کہا کہ 2018 میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے گی، اس کا وعدہ۔ ابھی یہ قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں سیاست میں جھوٹ بولنا، دھوکہ دہی کرنا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط قسم کا ایک عنصر ہوتا ہے۔ ایک وزیر اعظم قوم سے لیڈر قوم سے جھوٹا وعدہ کرتا ہے اور آج کہتا ہے 2018 میں جو اس کے پاس وسائل بھی ہے، جو تیل کی قیمت، ذرا غور سے میری بات اگر قوم سن لے، پیپلز پارٹی کے زمانے میں $110 پر بیرل تھا، مگر ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 4500 میگا واٹ کی ہوئی ہے، زیادہ سے زیادہ۔ ہم نے ہر معاملے میں کوشش کی، رمضان کے اندر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی، آج 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، جبکہ 480 ارب روپے ایک مہینے کے اندر غلط طریقے سے دے کے تو جوڑیاں بند کر دی۔ میں اور کیا کہوں، قوم سمجھتی ہے۔ ایک دن کے اندر بغیر آڈٹ کے، بغیر اپنے آڈیٹر جنرل کے آفس سے اس کو سرچ کرانے کے، ان کی آڈٹ کرانے کے، بغیر کسی کے، ڈائریکٹلی پاکستان کے ہسٹری میں پہلی مرتبہ 480 ارب روپے دے کے کہا گیا کہ آج کے بعد لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اور آج وہی 385 ارب روپے کی سرکولر ڈیٹ ہے جو 480 ہم نے دی، اور آپ نے کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ اب نہیں ہوگی۔ لوڈ شیڈنگ جبکہ تیل کی قیمتیں آج $40 پر بیرل ہے، آپ کو تو تیل پہ چلنے والے کارخانوں کو بھی چلا دیتے، جبکہ آپ نے 40% بڑے زور سے کہہ رہا ہوں بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں، آپ نے ٹیکسز میں 40% ٹیکسز کا اضافہ کیا ہے، اس کو ملاتے ہیں تو آپ نے قیمتیں بجلی کی 60% اضافہ کیا ہے۔ آج لوگ پاکستان کے، چاہے وہ لاہور ہوں، فیصل آباد ہو، گجرانوالہ ہو، سرگودا ہو، گجرات ہو، سائیوال ہو، ملتان ہو، رحیم یار خان ہو، بہالپور ہو، بہاول نگر ہو، پنڈی بھٹیاں ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، سندھ کو چھوڑ دے، سرحد کو خیبر پختونخوا کو چھوڑ دے، بلوچستان، وہ علاقے کے لوگ بھی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ میاں تم نے دھوکہ دیا ہے۔ اب قوم لولی لنگڑی بحری نہیں ہے، آپ دھوکہ مزید نہیں دے سکتے قوم کو۔ شاہ صاحب، یہ نواز شریف نے آج تقریر میں کہا ہے کہ ہم روڈ بنا رہے ہیں اور دیگر جماعتیں اب روڈ بناتے ہیں، تو یہ کس طرح کی چیز ہے اور کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں سب سے زیادہ مطالبہ سندھ میں ہمارا کہ موٹر وے ہر جگہ بنتے ہیں، سندھ میں نہیں۔ سندھ میں موٹر وے کو نام دیا گیا ہے سپر ہائی وے کو، اور سپر ہائی وے کو صرف ایکسٹینڈ کیا گیا ایک لائن، اس کا نام دے رہے ہیں موٹر وے۔ اس سے بڑی فیڈریشن کے ساتھ مذاق کیا ہوگی؟ اور موٹر وے بنائے جا رہے ہیں، کیوں بنائے جا رہے ہیں، کس ریٹ پہ بنائے جا رہے ہیں، کون بنا رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ نوٹ کمانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ شاہ صاحب ابھی یہ چیزیں واضح ہوں گی، میں بھی کروں گا، بہت واضح کروں گا کس طریقے سے نوٹ بنائے جا رہے ہیں، کس طریقے سے ملک کے لوگوں کو جو ہم مقروض بنتے جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو قرضہ دینا پڑے گا، کس ریٹوں پہ یہ دیا جا رہا ہے۔ سوچ سے بالا تر ہے یہ چیز، یہ میں نے پہلی مرتبہ آج کہہ رہا ہوں۔ میاں نواز شریف ابھی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور انہوں نے اپوزیشن کو چیلنج کیا ہے کہ وہ کچھ بھی کر لیں، میں کسی بھی صورت میں استعفیٰ نہیں دوں گا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس کو کہتے ہیں ڈیٹ۔ آصف علی زرداری صاحب KPK میں جلسے کر رہے ہیں، شاہ صاحب آصف صاحب KPK میں دیگر جگہوں پہ جلسے کر رہے ہیں، عمران خان اسلام آباد میں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ ادھر میاں نواز شریف استعفیٰ دینے کو تیار نہیں ہے، اپوزیشن ملنے کو تیار نہیں ہے آپس میں، تو تحریک اس طرح ہی چلتی رہے گی، الگ الگ ہر کوئی جلسہ کرے گا یا کوئی ملنے کا امکان ہے؟ دیکھیں، یہ سیاست ہے جان محمد، یہ سیاست ہے،
اور کبھی کسی وقت بھی ایسے حالات موڑ آ جاتے ہیں جہاں سب کو آ کے ملنا پڑتا ہے. اگر اس قسم کے حالات رہے اور ریاست کو چیلنجز ہوئیں، ادارے کمزور ہوتے گئے، عدلیہ کمزور ہوتی گئی، عدلیہ کے احکامات کو بالکل نگلیکٹ کرتے گئے، کرپشن کا زور 542 صفحات پہ کرپشن کی ہیڈ لائنز ہوں اور وہ پھر کہیں کہ کرپٹ اور ہے، تو اس قسم کے حالات کسی نہ کسی موڑ پہ ذی شعور سیاستدانوں کو کہیں نہ کہیں ملا دیتا ہے. شاہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے وزیر داخلہ کی جانب سے ٹویٹ پر بات کرنا اور اسے انتہائی قاتل قرار دینا، وفاقی حکومت اور افواج کے درمیان کیا کوئی اس میں دیکھ لیں کہ یہ نثار کتنی مرتبہ خود ٹویٹ کر سکا ہے. ٹویٹ بھی ایک سوچ کا ایک حصہ ہوتی ہے، ٹویٹ سوچ کا ایک حصہ ہوتی ہے، ٹویٹ سوچ کا ایسا ہوتی ہے اور وہ عوام تک وہ میسج دیا جاتا ہے. اگر وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا، ان کے سر پہ وزن ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن سر چودھری نثار کا کہنا ہے ٹویٹ کرتا ہے وہ ملکی معاملات پہ ٹویٹ جو ہے وہ بڑی بدقسمتی ہے. اگر یہ لوگ ملک کے ریاست کے خلاف بیٹھ کے اپنے گھر میں بات کرے، اس کو ایکسپلائٹ کرے، تو وہ خطرناک نہیں ہوتا. اگر ملک کو بچانے والے ملک کی فوج افواج پاکستان جو سرحدوں پہ لڑ رہی ہے، اس کے لیے یہ کہہ دینا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں قابل مذمت ہے ان کے اس بیان پہ. فوج محب وطن ہے، لڑ رہی ہے، جانیں دے رہی ہے، اور یہ ان کی جانوں پہ کھیل رہے ہیں. بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے. شاہ صاحب ایک آخری سوال، آج آپ اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں سالے پٹ کے علاقے میں، وہاں پر ایسے کیا اعلانات کرنے جا رہے ہیں یا کیا انکشافات کرنے جا رہے ہیں کہ اتنی بڑی میڈیا کو بھی آپ نے وہاں پر مدعو کیا ہے؟ دیکھیں، میں سیاسی قوت تو کوئی اضافہ نہیں، آپ کو اندازہ ہے میں جہاں جلسہ کرتا ہوں اپنے علاقے میں وہ بھرپور. ان کا جلسہ میاں نواز شریف 10 کروڑ خرچ کر کے جلسہ کرتا ہے، میں وہی جلسہ 10,000 میں کرتا ہوں اور لوگ خود آتے ہیں. آپ بھی آج خود آئیں گے میں سمجھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ اس کی ویگن کا کرایہ بھی مجھے نہیں دینا پڑے گا. جلد سے جلوس شروع ہو گئے ہیں، تو کیا الیکشن وقت سے پہلے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جلد سے جلوس شروع ہو گئے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے. ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہو نواز شریف اور نثار جیسے لوگ جان چھوڑیں، پارلیمنٹ رہے. وہ تو عمران خان کو مشورہ دے رہے ہیں نواز شریف کے وہ کرکٹ کھیلیں، آپ کا مشورہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی کھیلنے؟ نواز شریف نے کرکٹ کھیلنا چھوڑ دیا ہے. پہلے بڑی کرکٹ کھیلتا تھا، 2-3 باؤنسر لگے اس نے چھوڑ دیا. اب یہ باؤنسر اس کو لگ رہے ہیں، اب وہ بھی چھوڑ دے گا، وہ سیاست چھوڑ دے گا. عمران خان وہ تجویز کر رہے ہیں کہ آپ کرکٹ کو کھیلیں، سیاست چھوڑ دیں. ہم تینوں کھیلتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، عمران بھی آئے، یہ بھی، ہم تینوں کھیلتے ہیں. چیلنج ہے. پیپلز پارٹی نے باقاعدہ 30 تاریخ سے جو ہے وہ جلسے اور دھرنوں کا اعلان کیا، لوڈ شیڈنگ کے خلاف لوگ بنے. یہ ہم صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. ایک بات تو آپ تسلیم کرنا چاہیے آپ کو کہ پیپلز پارٹی نے پوری کوشش کی کہ یہ حکومت 4 سال تک بڑے سکون کے ساتھ اپنا رول ادا کرے، اس ملک کے جو ایشوز ہیں اس کو حل کرے، اس ملک کو بجلی کا بحران سے نکالے. مگر کچھ نہیں کر سکے تو ہمیں باہر آنے کے لیے اور راستہ تو کچھ نہیں تھا. جو آئے ہیں، مگر آج بھی ہم یہ نہیں کر رہے کہ جلاؤ گھیراؤ کر کے ٹرین کو نہیں جلاتے، بسز کو نہیں جلاتے، جیسے ماضی میں یہ کیا گیا کہ پنجاب میں ٹرینوں کو جلایا گیا، بسز کو جلایا گیا، لوگوں کو مارا گیا. ہم نے وہ نہیں کیا. وہ ہمارے بچے تھے اور ان بچوں پہ جن کو اکسایا گیا تھا ان پہ کچھ حملہ نہیں کیا. یہ ہماری پراپرٹی ہے. آج بھی ہماری پوری کوشش ہے احتجاج پہنچائے، عوام تک پہنچائے، عوام کی نمائندگی کرے، ان کے دکھ اور درد کی دوا کرے، ان کے زخموں پہ مرہم رکھے، ان کی تکلیف کا ازالہ کرے. یہ ہماری سوچ ہے، ہماری سیاست ہے. آج بھی پرائم منسٹر نے بڑے اربوں روپے بانٹے ہیں پنجاب کے مختلف علاقوں میں، کہیں 50 کروڑ، کہیں 1 ارب، کہیں 1.5 ارب. یہ کیا پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی اسٹیٹ بینک کا کوئی شاخ کھلی ہوئی ہے یا کوئی نوٹ چھاپ رہے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ 2013 میں پاکستان 14,000 ارب کا مقروض تھا. آج پاکستان 22,000 ارب کا مقروض ہے. پاکستان 2013 میں 26.2% ایکسپورٹ تھی، آج پاکستان کی ایکسپورٹ 19.2 ہے. پاکستان کا کل بچہ 74,000 کا مقروض تھا، آج 1,15,000 کا مقروض ہے. یہ پیسہ ان کا نہیں ہے، یہ غریب ملک کا ہے.
जो लूटा जा रहा है। मैंने आज पार्टी की तरफ से, पार्टी की सोच की तरफ से मैं कुछ बातें वहाँ भी बात करूँगा, इसलिए मुझे इजाज़त दें तो बेहतर है कि मैं वहाँ ये बातें करूँ जो नई बातें हों, सियासी बातें उधर करूँ। ये हक़ाइक़ पे मबनी बातें इधर की हैं, अवामी हकूक़ की बातें मुझे इधर करूँ। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह सखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस मौके पर उनका ये कहना था कि चाहते हैं